اچھا اب سب سے پہلے ہم ڈپریشن اور انگزائٹی دونوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، ڈفرینشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے جی پلیز۔ انگزائٹی جو ہے یہ فیئر بیسڈ ہے اور ڈپریشن اینگر بیسڈ ہے۔ ڈپریشن کے پیچھے ایک ریسنٹمنٹ ہوتی ہے، ایک غصہ ہوتا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ دس اینگر ٹرن انورڈ، کسی دوسرے پہ نکالنے کی بجائے بندہ اپنے اوپر نکالتا ہے۔ دوسرا فرق اینگزائٹی از فیوچر اورینٹڈ، فیوچر کے بارے میں آپ کو خوف ہوگا، یہاں بیٹھے ہیں آپ نے ایئرپورٹ جانا ہے، پتہ نہیں میں پہنچوں گا یا نہیں، فلائٹ نہیں نکل جائے گی، ٹھیک ہے میرے ساتھ رستے میں سنیچر تو نہیں آ جائے گا۔ بٹ ڈپریشن از پاسٹ بیسڈ، یار یہ میں کیا کر رہا تھا، یہ فیصلہ میں نے کیسے کر لیا، ہاؤ ڈڈ، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو فرق ہے اینگزائٹی جو دیٹ از ہرینگ تھرو لائف، آپ بھاگتے پھرتے ہیں، تیز جلدی ہو جائے، کسی طرح یہ ایپیسوڈ ختم ہو جائے، کسی طرح یہ ایشو کلوز ہو جائے، کسی طرح جو ہے وہ میں جو اچیو کرنا چاہتا ہوں بس میں فوراً اچیو کروں، میں فوراً وہاں پہنچ جاؤں جس منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ ایون ڈرائیونگ میں اینگزائٹی ہوتی ہے، موٹر وے پہ کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، حالانکہ 120 کلومیٹر پر آور کنسسٹنٹ اسپیڈ اٹ از اے ویری ہیوج اسپیڈ، but still people run the vehicle at 150 km per hour, risking their life. This is anxiety based driving. اور جو ڈپریشن ہے that is slowing through life، آپ کا کسی کام کے لیے کوئی دل نہیں کرے گا۔ I had my roommate، وہ اٹھ کے شدید، کراچی میں کبھی کبھار 8-10 دن سردی بنتی اور شدید بنتی ہے، وہ اٹھ کے دروازہ نہیں کمرے کا بند کر سکتا، لٹرلی لیفٹ وہ اکاؤنٹ سروس کے تھے اور واپس پہ چلے گئے اکاؤنٹس میں، کسٹم سے انہوں نے وہ ریپیٹیشن لے لی۔ اچھا وہ اٹھ کے کمرے کا دروازہ نہیں بند کر سکتا، انرجی لیول از ریڈیوس سو مچ، آپ آلموسٹ پیرالائز ہو جاتے ہیں۔ اور ڈپریشن از کنسیڈرڈ، ریسرچ ہے UK کی کہ 10% لوگ جو پیرالائز ہیں نا لوگ، ان میں 10% ڈپریشن کی وجہ سے، فزیکلی دے آر نارمل، سارے آرگنز بالکل ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، پیتھولوجیکل سارے ٹیسٹ جتنے بھی ہیں وہ ٹھیک ہیں، بٹ انرجی لیول اتنا ریڈیوس ہو گیا کہ اٹھ کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ، اب ایک اور فرق کرنا بڑا ضروری ہے، اویئرنیس از دا مین تھنگ، اویئرنیس از دا کی، وہ ہے لو موڈ۔ لو موڈ آپ کا کسی کام کے لیے دل نہیں کر رہا، اس میں اور ڈپریشن میں فرق رکھنا ضروری ہے، ورنہ ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپریشن تو نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں مین ہوا ہاسپٹل، شاید آپ نے آرٹیکل کہیں پڑھا ہو، اس کو وہ جو بھی بیماری کا لیفلیٹ پڑتا تھا نا اس کی میڈیسن، اس کو لگتا تھا یہ بیماری مجھے ہو گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پریزنٹیشن کے بعد آپ کو لو موڈ ہو، آپ کہیں گے یا مجھے ڈپریشن ہو گیا، نہیں، ان میں فرق ہے۔ لو موڈ بڑا ٹرانزیٹری اسٹیٹ ہوتی ہے، اور ڈپریشن جو ہے وہ اوور لانگ پیریڈ ہوتا ہے، 2 4 6 10 دن 15 دن، ٹھیک ہے، اس میں کرونک بھی ہوتا ہے اور انسٹنٹینیس بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ لو موڈ کین کنورٹ انٹو ڈپریشن، جب آپ لو موڈ میں جاتے ہیں اور آپ لو موڈ کو پک اپ نہیں کرتے، اپنے آپ کو ایلیویٹ نہیں کرتے، اپنے آپ کو انرجائز نہیں کرتے، بلکہ اوور ویلم ہو جاتے ہیں، یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اس نے مجھے گالی دے دی۔ ہماری سوسائٹی میں یہ کلچر ہے نا، ایسے لوگ آپ کو دن میں ملیں گے جو جب تک ان کے منہ سے 10 دفعہ گالی نہ نکلے بیچاروں کی بات مکمل نہیں ہوتی، سننے والے کئی لوگ، سر وہ فلاں افسر تو اس نے مجھے گالی دے دی۔ تھوڑا سا بندے کی پرسنالٹی کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کو آپ پرسنلائز نہ کریں، ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کو لے کے ایسے بندے دیکھیے 15 20 دن پریشان رہتے ہیں، ڈسٹرب رہتے ہیں، دے کانٹ سلیپ، سر وہ فلاں افسر نے مجھے گالی دی، ٹھیک۔ تو لو موڈ، آگے پاز کمانڈ فرام باڈی، لو موڈ بیسیکلی پاز ہوتا ہے، آپ کوئی ویڈیو آڈیو سن رہے ہیں، پاز پریس کرتے ہیں when you want to do something else، کہیں اور جانا چاہتے ہو، نکلنا چاہتے ہو، تو لو موڈ آپ کو نیچر کی کال ہے کہ سلو ڈاؤن، ریسٹ، ریجنریٹ یور سیلف، ٹھیک ہے، ایک بٹ آپ جو ہے اپنی باڈی کو، اپنے مائنڈ کو، اپنی سول کو ریسٹ، ٹھیک ہے، اینڈ دس ناٹ ڈپریشن۔ ڈپریسو ڈسآرڈر، persistent mode of not willing to do anything، زیرو بالکل
یہ ڈپریشن کی مین کریٹیکل چیز ہے کہ آپ کا انرجی لیول اتنا ریڈیوس ہو جاتا ہے. یہ ریپیٹ ہو رہی ہے بات. اچھا, ایک فومو فیلنگ آپ مسنگ آؤٹ. دوسرا اس کا ایک کنٹینٹ ہے کہ آپ کو یہی فیل ہوتا ہے یار میرے پولیس کو پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا, میں کہاں رہ گیا, میں بہت پیچھے رہ گیا, یار یہ جو میں نے غلط فیصلہ لیا تھا کاش میں یوں نہ لیتا. کتنے بزرگوں کو آپ اپنی سوسائٹی میں سنتے ہوں گے, ان کو یہ ڈپریشن رہتا ہے وہ جو فلاں پلاٹ ہے نا وہ میں نے لے لیا ہوتا نا 20 سال پہلے تو وہ آرام روپے کا ہو گیا. سنتے ہوں گے سارے فیملیز میں, ایکسٹینڈڈ فیملیز میں, دوستوں کے فادر, یہ وہ جو ہے, یہ ہے فیلنگ آف مسنگ آؤٹ, فومو. تو اسی طرح ایک فیئر آف مسنگ آؤٹ بھی ہوتا ہے, وہ انگزائٹی میں چلا جاتا ہے کہ یار یہ اپرچونٹی میں نے چھوڑ دی, پتہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ٹرین چھوٹ گئی تو پتہ نہیں اٹ واز لیڈنگ ٹو مارس, اور میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا, یار یہ نہ مس ہو جائے, اور اس میں ہم کئی غلط فیصلے کر لیتے ہیں. بٹ دیٹ از related to anxiety. Zero motivation and sometimes suicidal thoughts. کوئی کام کرنے کو اگین دل نہیں چاہتا. موٹیویشن جو ہے ہیومن کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے, یہ ٹریگر ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی کام انیشیٹ کرنے کا, جس کو انیشیٹنگ کہتے ہیں, اس کے لیے وہ ول بیس ہوتی ہے, موٹیویشن بیس ہوتی ہے, سوری موٹیویشن بیس ہوتی ہے, ول تو پھر اس پہ پرسسٹنس کے لیے چاہیے ہوتی ہے. تو زیرو موٹیویشن ہوتی ہے ڈپریشن میں. اچھا, 3 اسینشیل کمپوننٹس ڈپریشن کے ہیں. ہوپ لیسنس, آپ کو لگتا ہے آگے اندھیرا, کائنات ختم ہو. آپ اچھے بھلے ہو نا تو ڈاکٹر شاہد رسول کی وہ قیامت والی مووی دیکھتے ہیں جو ہے وہ گھنٹے ڈیڑھ کے پروگرام, بس آپ کو یہ لگے ہوپ ختم ہو جائے, دنیا ختم ہو گئی, زندگی ختم ہو گئی, بس ابھی کے ابھی جو ہے نا وہ سورج سویرے پہ آنے والا. ٹھیک ہے, تو ہوپ لیسنس, آگے اندھیرا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, میں ختم ہو گیا, میرا کیریئر ختم ہو گیا, میری زندگی ختم ہو گئی, میں لوگوں کو کیا دکھاؤں گا. ہیلپ لیسنس, آئی کانٹ ڈو اینی. نہیں, کبھی بھی انسان اتنا ہیلپ لیس نہیں ہوتا. ہی کین ڈو مینی تھنگس فار ہمسیلف, فار امپروونگ ہز مائنڈ. بہت بڑا اسکالر ہے, فلاسفر ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, ان کا نام ہے شاید یہ کارل جونگ. ان کی ایک کوٹیشن ہے, یا پھر ایک تو فرائڈ تھا نا, سیگمنڈ فروئڈ, اس کے بعد ایک اور بھی تھا اسی اسکول آف تھاٹ کا, میں ان کا نام بول رہا ہوں, ولیم جیمز. یس ایگزیکٹلی, ولیم جیمز نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اتنے بڑے اسکالر نے, اس نے کہا ہے کہ جو 20ویں صدی کی سب سے بڑی ڈسکوری ہے وہ کیا ہے. نہیں, تھوڑا سا جس کے ساتھ اس نے یہ لگایا تھا, biggest discovery of 20th century is human can change his destiny by changing his attitude. تو کسی بھی صورت میں ایٹیچیوڈ تو آپ کے پاس ہوتا ہی ہے, آپ کچھ بھی اور نہ کر سکتے ہو, ایٹیچیوڈ اپنا تو چینج کر سکتے ہیں, وہ تو ٹھیک رکھ سکتے ہیں, وہ تو اسٹیبل رکھ سکتے ہیں, وہ تو بیٹر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہیلپ لیسنس کبھی بھی ہیومن ہیلپ نہیں ہوتا, ہیلپ لیس نہیں ہوتا, لیکن یہاں ڈپریشن میں ہیلپ لیسنس ہوتا ہے. اور مزے کی بات, جب ڈپریشن میں ہوتا ہے تو سامنے کے جو آپشن اس کے پاس ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. تھرڈ, ورتھ لیسنس, بندہ اپنے آپ کو اٹر فیلئر سمجھتا ہے, میں فیل ہوں, آئی ایم فیلئر, آئی ایم ناٹ گڈ اینف, آئی ایم ڈیزاسٹر. پتہ نہیں کتنی اکمپلشمنٹس ہوتی ہیں, کتنی اچیومنٹس ہوتی ہیں, اور بندہ ان کو ملٹی پلائی بائی 0 کر دیتا ہے خود. مطلب ہے آپ یہ کتنے بڑے سیلیبریٹیز دیکھیں جنہوں نے سوسائڈ کیا, ان کے ایسٹس دیکھیں, بلینس میں, لیکن وہ کیا کہتے ہیں, ہم فیلئر, ورتھلیس, دے فیل ورتھلیس. Psychologists try to solve this problem by giving relaxants as diazepam, Cipralex, Brintellix. بہرحال اس سے کوئی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کی جائے. نیکسٹ کرو. So I have a question. Is there a difference between procrastination and a depressive disorder? Because both actually tend to induce sluggishness in undertaking an activity. So is the procrastination same? Procrastination جو ہے نا اس کے وہ ایک بیہیویئرل ہے. ڈپریشن انفیکٹ کلینکل پرابلم, چاہے تھوڑی بھی ہو یا زیادہ ہو, کلینکل پرابلم ہے, جینیٹک بھی ہو سکتا ہے, اس کی کئی ریزن ہے. پروکراسٹینیشن بیہیویئر ہوتی ہے,
لیکن یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ریلیٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پروکراسٹینیشن کو نارملی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اسٹیپ لینا ضروری تھا, یو نو اٹ از امپورٹنٹ بٹ یو ڈڈ ناٹ ٹیک اٹ, از پروکراسٹینیشن. ٹھیک ہے. بٹ یو ڈو ناٹ ٹیک اٹ ایز اے چوائس. ڈپریشن میں یو ہیو نو انرجی ٹو ڈو دیٹ. آپ اپنے آپ کو بے شک کمپیل کرتے رہیں, آپ اٹھ نہیں سکیں گے بیڈ سے اگر کلینکل ڈپریشن. اچھا, اس کے ٹائپس کیا ہیں؟ جینیٹک یا بیولوجیکل؟ بالکل ہے. 100% جو ہے ڈپریشن میں نے جو نوٹ کیا ہے اس میں جینیٹک یا بیولوجیکل ریزن ضرور ہوتی ہیں. کچھ میں یہ پرویسو ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, کچھ میں بہت ہی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے, انکلینیشن ہوتی ہے, جو کہ سرکمسٹانسز اس کو بڑھا دیتے ہیں, اسینچویٹ کر دیتے ہیں. اٹ از پیسو, آلویز دیئر, vague feeling of sadness, persistent or frequent. آپ کو عجیب سی ایک نا وائڈ فیل ہوتا ہے, اپنے آپ میں ڈیفیشنسی فیل ہوتی ہے, کمی فیل ہوتی ہے, ایک خلا اپنے سینے میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپیرنٹلی اس کے پیچھے کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. فریکوینٹ سیڈنس بھی ہو سکتی ہے, پرسسٹنٹ مسلسل بھی رہ سکتی ہے. Triggered and accentuated by narcissists, abusers and situations. کئی دفعہ لوگ ہمیں ابیوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سوسائٹی میں کرتے ہیں, فیملی میں کرتے ہیں, ایون انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں کرتے ہیں. آپ کئی دفعہ دیکھیں گے آپ کے جو اسپاؤسز جو ہے, کئی میرج میں ہم نے دیکھا ہے, ہمارے کلچر میں خاص طور پر لیڈیز جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپلائٹ ہوتی ہیں. لیڈ شاونزم کا کلچر ہے نا, اس میں وہ آپ پور کلاسز میں دیکھیں ڈاوری کے ایشو پہ کتنی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے لیڈیز کی. تو وہ ابیوزرز یا بعض کا سچویشن کسی نیئر اینڈ ڈیئر ون کی ڈیتھ ہو گئی, جو آپ کے سپورٹ سسٹم تھا, سپورٹ سسٹم تھا پورا. اچھا, پھر نارسسٹ بہت بڑا ٹاپک ہے, جس کے اوپر جو ہے وہ سمپلی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کئی دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے, آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایمپتھی نام کی کوئی چیز ہی نہیں, جس کو کہتے ہیں نا احساس, دوسرے کا احساس ہوگا ہی نہیں. دے آر ایز کولڈ ایز اسٹون. ٹھیک ہے نا. یہ نارسسٹ ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بھی بیولوجیکل ریزنز ہیں اور ارلی پیرنٹنگ کی ریزنز ہیں. ان لوگوں کو یا تو یہ ابیوزڈ ہوتے ہیں, چائلڈ ہوڈ ان کا ابیوز ہوتے ہیں, یا پھر ان کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی نے ان کو بالکل نگلیکٹ کیا ہوتا ہے, سوسائٹی نے ان کو آن ہی نہیں کیا ہوتا. اور اس کی سب سے بڑی ایگزامپل جو ہے کوئی آپ کے دن میں ہے نارسسٹ کی. جی گریک میتھولوجی کی ہے سر. نہیں, لیٹسٹ بڑی, وہ تو گریک میتھولوجی کا وہ نارسسسٹ اسٹارٹ ہی اسی سے کہا جاتا ہے نا, کہ وہ اپنے آپ کو اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ جھیل کے پانی میں اپنے آپ کو دیکھتا رہتا تھا اور وہیں ڈوب گیا. وہاں سے نارسسس اس کا نام تھا, تو وہاں سے نارسسٹ نکلا. اچھا, انٹرسٹنگ آبزرویشن میری ہے, لوگ کہتے ہیں نارسسٹ اپنے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ نارسسزم کے جو کور ہے وہ سیلف ہیٹ ہے, سیلف لو نہیں ہے. They just try to compensate that self hate یا that void of lack of love with things, with people, with using them, with مطلب جو ان کی نیڈز ہیں ان کو بڑا وہ اپنا اسٹرانگلی آگے لے کے چلتے ہیں, دوسروں کے سر کچل کے بھی ان کو پورا کرتے ہیں. نارسسزم کی سب سے جو ریسنٹ ہسٹری میں ایگزامپل ہے مسولینی ہے, ہٹلر ہے, اور آپ لوگوں کے پولیٹیکل سینٹیمنٹس جو ہے وہ ریکارڈنگ کی وجہ سے میں آپ کو کرنٹ بھی ایگزامپل دے سکتا ہوں, لیکن وہ میں نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, ارد گرد آپ دیکھیں گے تو اسٹالن بھی ہو سکتا ہے. جی اسٹالن بھی ہو سکتا ہے. ہاں, السلام علیکم, میں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, ویلکم ڈاکٹر کلثوم حیدر جی, پلیز آپ ہماری ریکویسٹ پہ آئیے, یہاں آپ بیٹھیں, یہ ساتھ ذرا اس کو موو کرتا رہے گا پریزنٹیشن کو, تو آپ کو کائنڈلی یہاں رکھیں. بہت شکریہ میم, آپ آئی. یہ ختم کر میں مین وائل جوائن کرتی ہیں ہمیں پہلے ڈسکشن میں کنٹینیو رکھوں آپ کی اجازت سے میڈم, کیونکہ دس از یور کور اسپیشلٹی. تو پھر
जी Sir, since you seem to have ignited the discussion about narcissism, sir, you said that the core reason or the kernel of this very sentiment is self-hate. self-hate Means you want to say that this narcissism is actually an escape from self-hatred. yes it is escape नार्सिसिज्म की कोर में यह है कि उनके पेरेंट्स ने उसको लव दी नहीं, उसको मोहब्बत दी नहीं. पेरेंट्स मींस प्राइमरी केयर गिवर. Exactly. हो सकता है कि पेरेंट्स डाई हो गए हों या जो गार्डियन हो गए उन्होंने नहीं दी. और एक्टिवली अब्यूज हुआ होता है नार्सिसिस्ट, मारपीट से, अबंडनमेंट से, सेक्सुअली अब्यूज हुआ होता है. इस तरह की कई चीजें होती हैं स्पेशली इन फर्स्ट 3 years. So, sir, you mean to say that you seem to return to Sigmund Freud's theory that all the mental or psychological problems seem to stem from childhood trauma. Exactly. All 100%. So, you mean to say that if childhood is troubled, the whole existence becomes Yes, 100%. childhood instrument है personality development. Exactly. पर्सनैलिटी डेवलप भी वहां हो जाती है. लेकिन इससे आगे जो हम बिल्ड करते हैं, लोग कहते हैं जी कि वो कांस्टेंट हो जाती है पर्सनैलिटी, कांट बी चेंज. नो, utterly no. You can reparent yourself. You can eliminate those traces of abuse from your memory. Self-recognition. Yes. Reactive abuse, reactive depression जो है, when things do not seem in control or slipping out of control. ठीक है ना, आप कुछ करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोबेशनर्स वो कहते हैं हमारी फॉरेन पोस्टिंग हो जाए, और एकेडमी जो है अचानक आपको पता चले 6 महीने और ट्रेनिंग एसटीपी एक्सटेंड हो गई है, तो फिर जो सिचुएशन होगी क्या होगी? थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ कंट्रोल और दे आर स्लिपिंग आउट ऑफ कंट्रोल. तो फिर कई लोगों को डिप्रेशन की एपिसोड शुरू हो सकती है. दिस इज जस्ट ऑन फनी साइड एक एग्जांपल है. ठीक है, इट इज एक्टिवेटेड व्हेन लाइफ मूव्स डाउन और देयर इज अ रफ पैच इन लाइफ इन कंपैरिजन. आपका कोई दोस्त आपसे बहुत आगे निकल गया, दो कंपनीज है, दोनों कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, कंपटीटर्स है. ठीक है, एक जो है वो क्या कहते हैं हसनैन कोटेक्स है, बहुत बड़े जो हम रोड बिल्डर्स की मिसाल लेते हैं, ZKB है. हसनैन कोटेक्स अभी बहुत पीछे चला गया, ZKB कहां से कहां चला गया. दे आर अर्निंग इन मल्टी बिलियंस और हसनैन कोटेक्स का नाम ही नहीं है. तो बाकी हसनैन वाला जो है डिप्रेशन में आया हुआ. ठीक है, अच्छा, it is essential component of complex post traumatic stress disorder. PTSD में essentially depression आपको मिलेगा 100%. ये डिप्रेशन जो है ना, ये अब्यूज का भी एक नेचुरल रिएक्शन है डिप्रेशन. तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में डिप्रेशन जरूर होता है. नॉट लिविंग इन नाउ, आप उस जहां मौजूद हैं, लिविंग इन नाउ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. बड़ा सिंपल है, और जिस तरह हमारी सोसाइटी का कल्चर है ना कि we adore the power of complex things, we ignore the power of simple things. नाव का मतलब है, नाव की 2 डायमेंशंस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. जैसे होता है ना, एक टाइम एक्सिस है और एक स्पेस एक्सिस है. मसलन इस वक्त 2:30 हुए फॉर एग्जांपल, तो मैं 2:30 पे मौजूद हूं, तो आई एम लिविंग इन द नाउ. लेकिन अगर मैं दिमाग में फिजिकली यहां हूं और दिमाग में 6 महीने पीछे सोच रहा हूं या 6 महीने आगे कहीं पहुंचा हूं, तो आई एम नॉट लिविंग इन द नाउ. इसी तरह स्पेस, कि मैं इस वक्त कस्टम एकेडमी के क्लासरूम में मौजूद हूं. इफ आई एम मेंटली हियर, देन आई एम इन द नाउ. इफ आई एम मेंटली इन लाहौर, इन कराची, इन दुबई, आई एम नॉट इन नाउ. ठीक है, तो नॉट लिविंग इन नाउ, इससे भी डिप्रेशन क्रिएट होता है. माइंडफुलनेस, डिससैटिस्फैक्शन विद व्हाट वी हैव. ये जो हमारे पास है ना, ग्रेटिट्यूड नहीं है हमारा. प्लीज नो मोबाइल, प्लीज इसको नीचे रखें. डिससैटिस्फैक्शन विद व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है हम उससे मुतमईन नहीं होते. मोर 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 एंड मोर, कोई एंड नहीं है. ठीक है ना, रिसोर्सेज की एक जंग है. ठीक है, बिल्डर्स की जुबान में एक कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है. ठीक है, इसी तरह हाउस की पोस्टिंग की हमारी दौड़ है, सिविल सर्वेंट्स की. एक अच्छी पोस्टिंग, उससे जो दूसरी है, दूसरी से तीसरी है, तीसरी से चौथी है, चौथी से पांचवी है. ठीक है, उस पर खुद बॉडी निगलेक्ट हो रही है, चिल्ड्रन निगलेक्ट हो रहे हैं, फैमिली निगलेक्ट हो रही है.
دوست نگلیکٹ ہو رہے ہیں, آپ کی لائف جو ہے وہ نگلیکٹ ہو رہی ہے, لیکن نہیں. accumulation of resources, accumulation of power, accumulation of wealth, accumulation of fame. ٹھیک ہے, تو یہ this leads to depression. وہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا, جیسے ہی تھوڑی سی ایپیسوڈ آتی ہے نا, آپ رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں, ڈپریشن آن سیٹ ہو جاتے ہیں. جب تک آپ اس دوڑ میں بھاگتے چلے جا رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا, لیکن you are building tendency, you are accumulating tendency within you for depression. جیسے تھوڑا سا فال ہوگا بس آپ کے next reasons for depression. There are several reasons for depression. سب سے پہلے تو attachment trauma ہے. Attachment means the relationship of child with his primary caregiver. ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ, گارڈین کے ساتھ. ٹھیک, وہ اٹیچمنٹ ٹراما جو ہے نا, اگر وہ ٹھیک نہیں ہے, انکنڈیشنل لو, انکنڈیشنل اٹینشن, انکنڈیشنل فوکس, انکنڈیشنل ریسپیکٹ چائلڈ کو نہیں ملی, تو اس کا جو اٹیچمنٹ ٹراما ڈیولپ ہو جاتا ہے, جو کہ الٹیمیٹلی جا کے بڑا ڈیمیجنگ ہوتا ہے چائلڈ کی پرسنالٹی. آلموسٹ اب ہم سارے جو MCMC میں ہیں, پیرنٹس ہیں, ہم ایز اے نارم اس سوسائٹی میں, انڈین سوسائٹی میں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, بچے کو مارتے ہیں, یل کرتے ہیں, چیختے ہیں, اس کو جو ہے نہیں. ایک پلیز سے بگ نوٹ ہو جائے, چائلڈ کو کسی بھی صورت میں مارنا ہے, یل کرنا یا ابنڈن کرنا, اٹ از ویری ڈیمیجنگ فار دا چائلڈ. اور میں تو اس بات کا سپورٹر ہوں کہ 3 مہینے کی میٹرنٹی لیو نہیں ہونی چاہیے, 3 سال کی میٹرنٹی لیو مدر کے, یس, اور فادر کے لیے بھی ہونی چاہیے. آپ یورپ میں دیکھیں, جب تک بچہ 16 ایئر کا نہیں ہوتا, ون پیرنٹ از بائی لا سپوز ٹو لیو ان دا ہاؤس ٹو ریئر اینڈ کیئر دا چائلڈ. بائی لا they mandated, they would not let the mother or father, one of them, to do the job, to do anything, because they are investing in their generations. They own their generations, they own their future. Unfortunately, we relegate such things to پتہ نہیں کیا کیا. نیکسٹ, اسٹرکچر انگر, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری دریافت ہے میڈم. اسٹرکچر انگر کی, اسٹرکچر انگر کی دریافت تو ڈاکٹر ایرک برن کیا, لیکن اس کو ڈپریشن کے ساتھ ریلیٹ کرنا, خاص طور پر یہ جو سکسیسفل لوگوں کا ڈپریشن ہے, جو سوسائٹی میں کامیاب لوگ ہیں, اکمپلش لوگ ہیں, ان کے ڈپریشن کی مین ریزن اسٹرکچر ہنگر ہے. اسٹرکچر ہنگر سے مطلب یہ ہے کہ گاڈ ہیز گیون یو اے سرٹن کوانٹٹی آف ٹائم فرام یور برتھ ٹو یور ڈیتھ. ٹھیک ہے, اس ٹائم کو آپ نے مینج کرنا, اس ٹائم کو آپ نے کیسے اسٹرکچر کرنا ہے. دس از یور آرٹ, دس از یور سائنس, دس از یور پروجیکٹ آف دا لائف, کہ ان 40 سالوں کو, 50 کو, 70 کو, 80 سالوں کو آپ نے کیسے مینج کرنا ہے. If you are unable to manage it, then a hunger creates in you, which is called structure hunger. Please. Sir, concerning this point, I have one question. Yes. Sir, since we are subject to our conditions, external conditions, so sir, is it possible that we can simply overcome whatever condition is thrown upon us, and we structure the time, the resources, and everything according to our own wishes and Yes, we can. Means we can be simply you can say we can simply overcome the situation and Yes, circumstances. exactly. And we جو can ہٹلر external to that. Yes, جو ہٹلر کے وہ کیا کیمپس کا نام کیا تھا, کنسنٹریشن کیمپ, اس میں تھا وہ جس نے وکٹر فرینکل, اس نے سرچ فار میننگ لکھی ہے, وہ چھوٹی سی کتاب پڑھنے والی, اس سے بس سرکمسٹانسز تو نہیں ہو سکتے کسی کے, اور اس نے اس کو اسٹرکچر ہنگر کو مینج کیا. ٹھیک ہے, اچھا, اسٹرکچر ہنگر پہ تھوڑا سا آگے بھی جا کے ڈسکس کرتے ہیں, ابھی اتنا ہی کرتے ہیں. ٹچ ہنگر, ٹچ از ویری ایموشن. ٹچ, یہ ٹچ ہنگر جو ہے یہ میرا خیال ہے میڈم کی ڈسکوری ہے, بہرحال مجھے میڈم نے یہ نالج ٹرانسفر کیا. ٹچ ہنگر, بچے کو ملنا, بچے کو کس کرنا, اس کو ہگ کرنا, اس کو تھپکی دینا, اس کو کہتے ہیں اسٹروکنگ. تھپکی دیتے ہیں
آپ جس سے عرب کلچر میں جو ہے کسنگ بہت زیادہ، جب بھی لوگ ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں. اچھا یہ ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی اٹ از ڈسکریج. یہ اٹ از ویری نورشنگ تھنگ اور اٹ از ویری اسینشیل. اور ٹچ ہنگر جو ہے یہ اٹ لیڈس ٹو ڈپریشن، ہنگر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر جو سائنٹیفک میجر اسٹڈیز ہوئی ہیں جس نے اس کو پروو کیا ہے وہ کرونا کے اوپر جب اسٹڈیز ہوئی ہیں، کرونا میں لوگ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے. سوشل ڈسٹینسنگ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو تب اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی کیونکہ اس میں تو آپ ہینڈ شیک بھی نہیں کر رہے ہوتے. اچھا ابیوز پہلے ہم نے کافی ڈسکس کر لیا. کیوریوسٹی اینگر، آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی، وائی می، آپ اپنے آپ سے سوال ہی کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کیوں ایسا ہوا، اس نے کیوں کیا. اوور تھنکنگ. آپ وائی می، وائی، واٹ رانگ ہیو آئی ڈن، ایم آئی ناٹ گڈ انف، یار میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، میرے سے کیوں ایسا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. مثلا سول سرونٹس میں زیادہ جو ایشوز ہیں، چونکہ ہم سول سروس میں رہیں گے، سول سروس میں انفارچونیٹلی اٹ ریوالوز اراؤنڈ پوسٹنگس. ٹھیک ہے. تو آپ کا کلیگ بیچ میٹ اس کو اچھی پوسٹنگ ہوئی ہے تو یار میں کسی سے کم ہوں، میرے ساتھ کیوں نہیں ہوئی، اس کو کیوں دے دی ہے، اس کو فلاں جگہ کیوں لگا دی ہے، از ہی مور انٹیلیجنٹ دین می. بھائی دیر آر ہنڈریڈز آف فیکٹرز. ٹھیک ہے نا. کوئی ایک فیکٹر تو نہیں ہے. صرف کمپیٹنس تو ایک فیکٹر نہیں ہے، صرف نالج تو ایک فیکٹر نہیں ہے، صرف اویلیبلٹی تو ایک فیکٹر نہیں ہے، صرف جو ہے کنیکشن تو ایک فیکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے بہت لائق ہوں لیکن آپ نے ممبر کسٹمز کے ساتھ کام ہی نہیں کیا. ہی اور شی ڈز ناٹ نو یو ایٹ آل. اور کسی دوسرے کے ساتھ اس نے چونکہ کام کیا ہے، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. آپ آؤٹ آف سائٹ ہے، آؤٹ آف مائنڈ ہے، وہ ان سائٹ ہے، ان مائنڈ ہے، اس لیے دے دیا. اس کو پرسنلائز کر لینا، وائی می، وائی آئی ایم ریلیگیٹڈ، وائی آئی ایم اگنورڈ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پھر المیہ بن جاتا ہے اس فرد کے لیے. کلوئر ہنگر، جب آپ کے ساتھ کوئی ابیوز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ابیوز جب آپ کے ساتھ کرتا ہے تو کلوئر ہنگر ڈیولپ ہو جاتا ہے. کلوئر ہنگر یہ ہے کہ جی بندہ سوچتا ہے کہ میں نے اس سے انتقام لینا ہے، ایون آؤٹ کرنا ہے، میں نے اس سے ریونج لینا ہے. یا ریونج نہیں لینا تو میں نے اس کو فورس کر دینا ہے کہ ہی اگلا دے وڈ نو مائی ورتھ. کئی دفعہ لوگ الٹ کرتے ہیں، بہت اچھے بن جاتے ہیں اس بندے کے ساتھ، اس کے ساتھ اتنا کوآپریٹو ہو جاتا ہے جس نے ان کو ابیوز کیا ہوتا ہے کہ سو دیٹ کہ ہی نوز مائی ورتھ. اس کے اوپر ڈاکٹر ایرک برن نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ اس کی بک ہے دا گیم پیپل پلے، کہ یہ ایک گیم ہے، آپ اپنے آپ کو بس سیٹسفائی کر رہے ہیں اور اس کو انکریج کر رہے ہیں جو آپ کو اور ابیوز کریں، اور اٹ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو ڈپریشن. دے وڈ فیل ریمورس. آپ یہ سوچتے ہیں یار وہ کبھی گلٹ فیل کرے گا، انتظار کرتے ہیں وہ میرے سے آ کے معافی مانگے گا، وہ میرے سے آ کے معذرت کرے گا. یہ انتظار جو ہے، جب وہ انتظار آپ کو دس لیڈز ٹو ڈپریشن. پنش دا لوڈ ونس. ٹھیک ہے. آپ جس سے آپ نے محبت کی، ہارٹ بریک کے کیسز میں ہوتا ہے، پھر آپ اس کے پیچھے اس کے میڈیا ٹرائل شروع کر دیتے ہیں، اس کو پنش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو وہی ریونج والی جو بات میں نے پہلے کر دی. نیکسٹ اٹیچمنٹ ڈراما. یہ چائلڈ ہوڈ میں پہلے 7 سال لیکن 3 سال بہت زیادہ اہم ہے. کچھ کیورس 7 سال کہتے ہیں لیکن زیادہ تر اگری کرتے ہیں کہ 3 سال. لیک آف اٹینشن ٹو چائلڈ، ان اٹینڈنگ، ابنڈنمنٹ. ابنڈنمنٹ کا پرابلم ہائی کلاس میں بہت زیادہ ہے، اسپیشلی جب سے لیڈیز نے ایکٹیولی ورک فورس کا حصہ بنی ہے تو بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ نیگلیکٹ ہوتے ہیں. ابنڈنمنٹ، دس از آلسو اے بگ ابیوز. چائلڈ کی ساری فزیکل نیڈز تو پوری ہو رہی ہیں لیکن جو میڈ ہے وہ کبھی بھی پیرنٹ جو نیڈ، اس کی ایموشنل نیڈز، سائیکولوجیکل نیڈز، مینٹل نیڈز فلفل کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا. پھر آگے ایک اور پرابلم ہے ہمارے انڈیا پاک میں، ساس بہو کی تو ایک ٹریڈیشنل ہے نا نہیں بنتی، تو وہ جو دادی یا نانی ہے وہ کہیں بہتر میڈ کے مقابلے میں کین ڈو دا ریئرنگ، کین ڈو دا پیرنٹنگ آف دا چائلڈ، لیکن اس کو نہیں دیتے. عجیب سی، جو کہ اس سے نہیں مان رہی تو وہ اس کو نہیں دینا. کئی دفعہ تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ